ڈھول اور گانوں کے شوقین ہونے کی بنیاد پر اللہ ان کی ایسی حالتیں کر دے گا۔ اللہ ہماری اور پورے سماج اور معاشرے کی اور خاص کر کے نوجوانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ 7 حقوق۔ نمبر 1، والدین کے لیے مغفرت اور رحمت مانگتے رہنا۔ نمبر 2، والدین کے لیے اصلاح ثواب کرتے رہنا۔ نمبر 3، والدین کے رشتے دار، دوست، احباب سے تعلق رکھنا۔ نمبر 4، والدین کے رشتے دار، دوست وغیرہ کی مدد کرنا۔ نمبر 5، والدین کے قرض اور امانتوں کو ادا کرنا۔ نمبر 6، والدین کی جائز وصیتوں کو ادا کرنا۔ نماز، روزہ، فدیہ وغیرہ ادا کرنا۔ نمبر 7، والدین کی قبر کی زیارت کرتے رہنا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، زندگی اور موت اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جو بھی اللہ کی بات مانے گا اللہ سے جنت دے گا۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنے سے۔ نمبر 2، پیشاب کی جگہ وضو کرنے سے۔ نمبر 3، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ نمبر 4، دامن یا سین سے منہ صاف کرنے سے۔ نمبر 5، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نمبر 7، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے۔ بات جب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نمبر 1، قرآن میں 30 پارے ہیں۔ نمبر 2، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ نمبر 3، قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ نمبر 4، قرآن میں 540 رکوع ہیں۔ نمبر 5، قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ نمبر 6، قرآن میں 86 سورت مکی ہے۔ نمبر 7، قرآن میں 27 سورت مدنی ہے۔ السلام علیکم۔ پینے کی دعا، اللہم بارک فی وجدنا منکم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ تجارت ہے۔ میں دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کیونکہ عبادت نہیں غلامی ہے۔ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کے لائق۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری پیاری امی، میرے پیارے ابو اور میرے بزرگ، جب میں کوئی اچھا کام کروں تو میری حوصلہ افزائی کرنا اور مجھے انعام دینا۔ جب مجھ سے غلطی ہو تو مجھ پر تیکھے چلائے نہیں، نرمی سے مجھے میری غلطی بتانا، مجھے سب کے سامنے برا بھلا نہ کہنا، تنہائی میں مجھے سمجھانا، میرے سوالات جیسے بھی ہو ان کا نرمی سے جواب دینا، غصہ نہ کرنا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے کھیل کود اور تفریح کا بھی موقع دینا، مجھے سزا دیتے ہوا یہ بتانا کہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، مجھے گدھا، بیوقوف اور گندا بچہ کہہ کر مت پکارنا۔
अस्सलामु अलैकुम। یہ بچے نے جو باتیں بتائی ہے یہ ماں باپ کے لیے ہیں کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرے۔ ہم اپنے بچوں کو جھڑکتے ہیں، ان کی بات کو نہیں سنتے، کوئی معصومیت سے کوئی ایسے ہی سوال وہ پوچھ لیتا ہے تو ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی بہت نرمی اور پیار سے تربیت کریں تو انشاءاللہ ہمارے یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ السلام علیکم۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے 4 گواہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہ 4 گواہ قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر 1 زمین، جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ زمین گواہ بن جاتی ہے۔ نمبر 2 آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، پورا جسم سوا کے۔ نمبر 3 عمل نامہ۔ نمبر 4 کرامن کاتبین فرشتے۔ السلام علیکم۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ نمبر 1 جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ نمبر 2 جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی۔ نمبر 3 جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ نمبر 4 جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ یہ درمیان میں تھوڑے سے اصحاب خیر حضرات کا نام لے لیا جائے، یہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ اور اتنے مہنگائی کے دور میں جہاں پر لوگ اپنے خود کے چائے پینے میں کہ 8 روپے کی چائے ہے، چائے پینے میں سوچتے ہیں اللہ کے قرآن، اللہ کے دین، یہ مدرسے چلے، اس کے لیے اتنی بڑی بڑی رقمیں دی ہے تو ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اقبال بھائی ہوٹل والوں کی طرف سے 2500 روپے، عرفان بھائی گاندھی اسٹیل والوں کی طرف سے 1000 روپے، اقبال بھائی ہوٹل والوں کی طرف سے 1000 روپے، 2000 روپے سہیل بھائی کیروف کی طرف سے، اختر بھائی کی طرف سے 500 روپے، 1000 روپے محمد علی بھائی پینٹر کی طرف سے، 500 روپے سلیم بھائی لوڈنگ والوں کی طرف سے ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، 500 روپے نظام بھائی کی طرف سے، 1000 روپے آصف بھائی عادل بھائی کی طرف سے، 500 روپے نوشاد بھائی کی طرف سے، 1000 روپے بشیر بھائی 3 بنگلے والوں کی طرف سے، اور 500 روپے وکیل صاحب ایڈوکیٹ اختر بھائی کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادت، کامیابی، ایمان کامل اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بہترین بدل عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کے دین کے نام پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ شیطان کہتا ہے اذان کی آواز سن کر نماز کو نہ جانے والا شیطان کا باپ ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، امام صاحب سے پہلے رکوع سجدہ کرنے والا شیطان کا بیٹا ہے، مہمان آنے پہ منہ چڑھانے والی عورت شیطان کی ماں ہے، بغیر دوپٹہ سر پہ رکھے ہوئے پھرنے والی شیطان کی بیوی ہے، بغیر بسم اللہ بول کر کھانے والی شیطان کی اولاد ہے، اور جو یہ بات بتائے شیطان کا دشمن ہے، اور جو یہ بات نہ بتائے شیطان کا دوست ہے۔ السلام علیکم۔ زندگی میں اولاد کے ماں باپ کے ساتھ حقوق ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کا احترام کرنا، نمبر 2 ماں باپ سے محبت رکھنا، نمبر 3 ماں باپ کی پورے طور پر فرما برداری کرنا، نمبر 4 ماں باپ کی راحت اور آرام کا ہمیشہ خیال رکھنا، نمبر 5 ماں باپ کی خدمت کرنا، نمبر 6 ماں باپ کی ضرورت چیز کو پورا کرنا، نمبر 7 اولاد الگ ہو تو ان کی ملاقات کو جاتے رہنا۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک جسم گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، جان لو وہ دل ہے۔ السلام علیکم۔ دل ہے دل۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. قیامت کے دن اچھے اخلاق کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اچھے اخلاق والے جنت میں اونچے مقامات میں ہوں گے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان کو اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کا اور ہمیشہ تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے ایک کونے میں محل دلانے کا ضامن ہوں. اس کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اور جنت کے بیچ میں ایک محل دلانے کا ضامن ہوں. اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات مذاق میں بھی چھوڑ دے اور ایک محل جنت میں اونچی جگہ میں دلانے کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ شخص ہوا جو اچھے اخلاق والا ہوگا. سماج سوسائٹی میں میل جول رکھے, آپسی لین دین ٹھیک رکھے, اداروں کی رقم مقرر وقت پر لوٹا دے, بات چیت میں سچائی نرمی رکھے, ایک دوسرے کے کام آئے, غم اور مصیبت میں ساتھ دے, اپنے زبان اور ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, گالی نہ بولے, کسی کو تہمت نہ لگائے. ہو گیا اللہ بھائی. ماشاء اللہ. اللہ تبارک